السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، رواہ ابو داود والبیہقی وصححہ الالبانی فی صحیح الجامع، وروى البخاری والترمذی من حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیس منا من لم یجل صغیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، قال الالبانی اسنادہ حسن۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، نیل سندر کی اسی مسجد فرقان سے گزشتہ ہفتے زاد المعاد کے بارے میں ایک نیا سلسلہ علمی حلقات کا شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حلقے میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جو بھی مرد و خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تا دم حیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، گزشتہ ہفتے ہم نے سیرت کی لغوی اصطلاحی تعریف اور سیرت پڑھنے کے کیا فائدے تھے اس پر ہم نے روشنی ڈالی تھی، اور گزشتہ ہفتے کے درس کے آخر میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ آج کے اس درس میں انشاءاللہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ معزز حاضرین، خواتین اسلام، جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ ایسی نابغ روزگار شخصیت ہے، ہر سلفی کو ان کی سیرت پڑھنا چاہیے۔ بہت اہم سیرت ہے، اور ان کی سیرت کے ایسے گوشے کتابوں میں پوشیدہ ہیں جو ہم سلفی مرد عورتوں سے پوشیدہ ہیں، تو ان کو نکالنے کی ضرورت ہے اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میں داخل ہونے سے پہلے میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی۔ ان دونوں حدیثوں کا علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں نے حدیث پڑھی، ابو داود میں اور بیہقی میں روایت ہے، علامہ البانی نے حدیث کو صحیح الجامع میں ذکر کیا، 1874 حدیث نمبر ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال میں ایک شخص کو روانہ کرتا ہے جو مجدد ہوتا ہے، یعنی دین کو دنیا میں ثابت کرنے، دین کے احکام کو نافذ کرنے اور عقیدے کی تبلیغ کرنے، اور عقیدے پر جو آنچ آتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں کچھ ایسی علمی شخصیتوں کو دنیا میں پیدا کرتا ہے جو 100 سال میں بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بڑا سچا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باتوں میں سب سے سچے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے بعد ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا کرے گا۔ چنانچہ علماء سلف نے کہا کہ یہ حدیث جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوگا، یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت و رسالت میں سچے ہیں، لہٰذا آپ نے جو بتایا وہ ثابت ہو کر رہا۔ اب دیکھیے، اس حدیث کو ہم آج کے اس درس سے ہم ایسے جوڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد آئے گا، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی مجددین کی فہرست میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مجدد تھے، اور کہنے والوں نے اتنا کہا، علامہ ابن تیمیہ 100 سال کے مجدد نہیں بلکہ پورے 600 سال کے مجدد ہیں۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے اور علمی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ کہنے والوں نے کہا علامہ تیمیہ 100 سال کے مجدد نہیں بلکہ آپ ان کے سالوں کے بعد اگر سالوں کا مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے 600 سال تک بعد بھی ایسی شخصیت یہ زمین اور آسمان دیکھ نہیں سکی۔ اور میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ علامہ ابن تیمیہ کے بعد آج تک جیسی عبقری شخصیت، نابغ روزگار، سلف کی نمائندہ شخصیت آج تک دنیا دیکھ نہیں سکی۔ اور اللہ تعالیٰ پر کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ابن تیمیہ جیسے افراد پیدا کرے۔ بس ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ایسے تھے اردو زبان میں جنہوں نے ابن تیمیہ کو پی لیا تھا حقیقت میں،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ابوالکلام آزاد کو سیاسی نقطہ نظر سے تو دیکھتے ہیں، لیکن علمی نقطہ نظر سے آپ علامہ ابوالکلام آزاد کو پڑھیں گے تو ایسے سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے ابن تیمیہ ابن القیم کو پی لیا ہے۔ بہرحال ہمارے جماعت کی بڑی معزز شخصیت ہے، ان کو پڑھنا چاہیے انہوں نے کیا کیا اور کیا انہوں نے جو ہے ہم تمام کو جو ہے مشورے دیے۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے کہا ابن تیمیہ 7ویں صدی ہجری کے علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے بڑے جہاد و مجاہدے کی زندگی گزاری۔ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف سلفی علماء نے، آپ دیکھیں گے دنیا کے ہر مکتب فکر کا عالم ان کے علم کا اعتراف کرتا ہے، اور کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ان کے علمی اعتراف کے سامنے جھکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی ایسی خدمت کی جیسا کہ جو ہے کتابوں میں اور مکمل طور پر علماء سلف نے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں نے کہا کہ پورے 600 سال کے مجدد تھے، انہوں نے بڑی انقلابی زندگی گزاری ہے اور بڑے دعوتی کارنامے ان کے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دنیا پر جو احسان کیا، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ تھا کہ ابن تیمیہ نے کچھ ایسے نابغ روزگار ابخری شخصیتیں دنیا کے حوالے کی جو دوسرے کے حصے میں آ نہیں سکیں۔ ابن تیمیہ دیکھنے میں چھوٹے سے ایک بڑے عالم نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر فن مولا بنایا تھا۔ تو انہوں نے کیسے کیسے علماء دنیا کو دیے، ان کے شاگرد بھی کیسے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، علامہ ذہبی رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، اور یہ ایسے علماء ہیں جن کے علم و فضل کا اعتراف جیسے میں نے کہا ہر ایک آدمی کر سکتا ہے۔ اب آئیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا کیا نسب ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے، ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابن القیم، یہ نام کیسے پڑا، ان کا اصل نام کیا تھا؟ لہٰذا ان کے سوانح عمری لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ امام تھے، شیخ تھے، مفسر تھے، یعنی قرآن کی تفسیر کرتے تھے، بہترین لغوی بھی تھے، یعنی لغت کو اچھی طرح سمجھتے بھی تھے، اور اسی طریقے سے فقہ میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی، علم اصول فقہ کا بھی ان کو بڑا بہترین جو ہے درک تھا، اور ان کو بھی لقب شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ، ان کا نام تھا شمس الدین۔ کہا جاتا ہے کہ نام جو ہوتا ہے، نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، چنانچہ جیسے سورج ساری دنیا کے لیے روشنی دیتا ہے، ویسے ابن القیم کی زندگی دنیا کے لیے دین کا سورج بن کر منور ہوئی۔ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے بارے میں آگے کہا ابو عبداللہ نام تھا، شمس الدین نام تھا، محمد بن ابو بکر بن ایوب الزرعی الدمشقی الحنبلی، یعنی یہ فقہ میں حنبلی امام احمد رحمہ اللہ کے مسلک کو جو ہے اس پر چلتے تھے، لیکن ان کا نام ابن القیم پڑ گیا الجوزیہ۔ یہ ابن القیم نام کیا ہے، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ تو جن علماء نے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے سوانح عمری پر قلم اٹھایا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں قیم جو ہے ان کے باپ بھی عالم تھے، دادا بھی عالم تھے ابن القیم کے، لہٰذا علامہ ابن القیم، قیم کا معنی عربی زبان میں ذمہ دار کا آتا ہے، چنانچہ باپ دادا کے بعد باپ کے بعد یہ مدرسے کے ذمہ دار بنے، چنانچہ اسی وقت سے ابن القیم کہہ کر ان کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ تو دادا نے مدرسہ سنبھالا، بعد میں باپ نے مدرسہ سنبھالا، بعد میں انہوں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے مدرسہ سنبھالا تو ابن القیم کہہ کر مشہور ہو گئے۔ معزز حاضرین خواتین اسلام، یہ معزز شخصیت کب پیدا ہوئی ہے؟ چنانچہ لکھنے والوں نے لکھا 691 ہجری 691 یہ ہجری، تاریخ عیسوی ہے 1292، یعنی 1292 عیسوی کے لحاظ سے 7 صفر کو پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 690 پر ایک ہجری میں جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کے پیدائش کا سال 690 پر ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 7ویں صدی کے علماء میں سے ایک تھے، ایسا ہی حساب ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ پیدا ہوئے تو بچپن کیسے گزرا؟ لکھا ہے لکھنے والوں نے ان کا بچپن بڑا اچھا گزرا، اور جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی وہ ماحول بڑا علمی گھرانہ تھا، لہٰذا کہا باپ خود عابد و عالم زاہد تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے باپ سے فرائض پڑھی،
معزز حاضرین، جب ہم سلف کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ان زندگیوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ابن القیم جیسا بیٹا کیسا بالآخر دنیا میں پیدا ہو گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا صلاح الدین ایوبی جیسا، علامہ ابن تیمیہ جیسا اور ابن القیم بچہ پیدا کرنے سے آج کی مائیں بانجھ ہو گئی ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بچے کیسے کیسے بڑے ہوئے، ان کی تربیت میں کس کا اصل میں کردار تھا، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف علامہ ابن القیم کی زندگی کو پڑھ لیں تو یہ کوئی کمال نہیں، بلکہ ہم دیکھیں کہ اتنا بڑا اور اتنی پر مغز شخصیت کے بنانے میں اصل کن کا کردار رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افراد سازی کا یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شکل میں جو افراد امت کو حوالے کیے، بھلا بتائیے کیا ایسی جماعت، ایسا گروہ دنیا میں کسی نبی کے حصے میں آ سکا؟ نہیں، بلکہ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام، یہ ایسا گروہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خیر ہونے گواہی قرآن میں دی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا۔ تو سمجھ میں آیا افراد سازی کے کام میں آج امت بری طرح ناکام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مساجد بھی افراد سازی کے کام میں بری طرح ناکام، اور مدارس بھی جو ہے افراد سازی کے کام میں بری طرح ناکام ہیں۔ کیا سبب ہے کہ ہم افراد سازی کے حد میں منہج سلف سے ہٹ گئے ہیں کہ کیسے افراد کو تیار کیا جاتا ہے، سلف نے افراد کو کیسے تیار کیا۔ جب تک امت اس بارے میں منہج سلف کو نہیں اپناتی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی دنیا میں۔ لہٰذا ابن القیم رحمہ اللہ کی شخصیت کی تعمیر میں کن کا بڑا کردار؟ سب سے بڑا تو یہ کردار ان کے دادا کا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو عالم بنایا۔ چنانچہ ان کے باپ کا بڑا کردار یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت بڑے اچھے ماحول میں کی۔ معزز حضرات خواتین اسلام، ہم بھی بچوں کی ذمہ دار تو ہیں، لیکن ہمارے گودوں میں پلنے والے بچے ابن تیمیہ ابن القیم کیوں نہیں بنتے؟ اس کا سب سے بڑا سبب والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ آج امت نے بچوں کی تربیت میں رسولوں کا، صحابہ کا، تابعین کا، سلف صالحین کا جو منہج ہے اس سے ہم ہٹ گئے، جس کی وجہ سے ہم امت کو نہ ابن القیم دے سکتے ہیں نہ ابن تیمیہ دے سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اور اسی ناحیے سے اور ایک بات اس تعلق سے یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ماحول کے بگاڑ سے بچائیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ چنانچہ ابن القیم رحمہ اللہ کے والد نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی کہ وہ بچپن ہی سے عقید سلف کا نمونہ، عقید سلف کا جو ہے وہ مکمل طور پر نمونہ بن گیا۔ آپ بتائیے پوری کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی عقیدے کی الحمدللہ ایک غلطی پا نہیں سکتے۔ یہ کون سا نمونہ تھا، یہ کون سی فکر تھی کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بچپن سے پڑھے، الحمدللہ مرتے دم تک عقید سلف سے ہٹے نہیں۔ یہ سب سے بڑا ان کا زندگی کا کارنامہ تھا۔ لہٰذا فرائض یعنی جائیداد کو تقسیم کرنے کا جو علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فرائض۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے باپ سے جو ہے فرائض پڑھی، اور اس کے بعد میں قرآن کو حفظ کیا، اور بعد میں جو ہے مکمل طور پر دینی علوم جتنے تھے تمام کو پڑھا۔ معزز حاضرین، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا، یعنی ان کا علم کیسے تھا، انہوں نے کیا کیا پڑھا؟ لہٰذا لکھنے والوں نے لکھا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بڑی منفرد شخصیت کے مالک تھے، یعنی جینیس جس کو کہتے ہیں، عبقری شخصیت۔ یعنی علامہ ابن القیم سلف میں سے صرف ان لوگوں میں سے ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ویسے افراد میں سے ایک ہیں علامہ ابن القیم۔ کیا کیا پڑھا؟ تفسیر پڑھا تو گہرائی میں گئے۔ قرآن ایک سمندر ہے، اس میں غوطہ لگا کر اس کی ساری گہرائیوں کو جانا۔ جب حدیث کو پڑھا تو حدیث کے گہرائی میں اتنے گئے کہ حدیث کے باب میں مرجع بن گئے۔ جب اصول تفسیر کو ہاتھ لگایا تو تفسیر کے سارے اصول پڑھ ڈالے۔ اصول حدیث کو ہاتھ لگایا تو اس میں مرجع بن گئے۔ اصول فقہ، علم المعانی، لغت، تاریخ، ادب، اسماء الرجال، ہر جن علوم میں جو ہے جن علوم کو حاصل کیا، ہر علم میں کمال درجہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی علم کا بڑا اثر ہوا کن پر؟ علامہ ابن القیم کی شخصیت پر۔ معزز حاضرین، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی شخصیت ہمارے لیے جو ہے بڑی نئی شخصیت ہے۔ ابن تیمیہ پر آپ نے کئی تقریریں سنی ہوں گی، لیکن علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی شخصیت ہمارے لیے بڑی نئی شخصیت ہے۔ کیا تھا ان پر لکھنے؟ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ علامہ ابن القیم کی زندگی پر میرے علم کے مطابق اردو میں کوئی کتاب نہیں ہے،
یہ بڑی ہماری جماعت کی صحیح کہیے ہمارے اہل حدیث اور سلفیوں کے لیے ایک بڑی عیب کی بات ہے کہ اس پر آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. یہ ہمارا بڑا المیہ ہے شخصیتوں کے نہ پڑھنے کا. لیکن ابن تیمیہ پر لوگوں نے کتاب لکھی، لیکن جہاں تک میرا علم ہے علامہ ابن القیم پر اردو میں کوئی کتاب نہیں ہے. جب تک جیسے میں نے کتابوں کو چھاننے کی کوشش کی تو اس میں سمجھ میں آیا کہ اب تک علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی شخصیت پر جن لوگوں نے لکھا ہے، ان لوگوں میں سب سے زیادہ جنہوں نے لکھا وہ عرب کے مشہور عالم تھے جن کو اہل سنت والجماعت کا ادیب کہا جاتا تھا. وہ تھے بکر بن عبداللہ ابو زید. یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کو ادیب اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے. انہوں نے کتاب لکھی ابن القیم الجوزیہ حیاتہ و آثارہ. یہ کتاب عربی میں موجود ہے. اس کتاب کا میں نے جب مطالعہ کیا تو اس کتاب میں انہوں نے ابن القیم کی شخصیت کو کھنگال کے رکھ دیا، شروع سے آخر تک ان کے اندر کیا صلاحیت تھی، علامہ ابن القیم کا ابن تیمیہ سے کیا تعلق تھا، ان تمام چیزوں کو کھنگال کے رکھا. کیا لکھا؟ بکر ابو زید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ابن القیم حیاتہ و آثارہ مواردہ میں سب سے پہلی بات لکھی. کیا لکھی؟ سب سے پہلے بات یہ لکھی کہ علامہ ابن تیمیہ کا جب بھی دنیا میں تذکرہ ہوگا علامہ ابن القیم کا ضرور تذکرہ ہوگا. یہ استاد اور شاگرد کا ایسا میل ملاپ ان کا کہ اس کے بعد نہ دنیا نے ابن تیمیہ جیسا استاد دیکھا اور نہ اس کے بعد ابن القیم جیسا جو ہے شاگرد دنیا نے دیکھا. یہ ان کا اتنا دونوں میں ملا. انہوں نے تشبیہ کے ساتھ جو ہے مکمل طور پر بیان کرتے ہوئے آگے کہا علامہ ابن تیمیہ سے پوری طرح متاثر ہوئے علامہ ابن القیم. جیسے پانی کے ذریعے ہم بیجوں کو متاثر کرتے ہیں، زمین میں آپ جب بیج بوتے ہیں تو اس کی نشو و نما کے لیے آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے علامہ ابن القیم تیمیہ کی مثال بیج کی ہے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس میں پانی کی طرح ہے ایسا. اور اسی طریقے سے کہا کہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جو انہوں نے کہا اپنی عبارت میں یہ کہوں تو کبھی غلط نہ ہوگا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے جسم میں علامہ ابن تیمیہ کی روح تھی. یعنی اتنا مؤثر تھے، جہاں کہیں جاتے دونوں میں بڑا میل ملا. بلکہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے اتنا کہا، ابن تیمیہ نے اپنے صلاحیت سے دین کی جیسے خدمت کی اسے نقش قدم پر چلے علامہ ابن القیم. کہا اپنی تلوار سے جہاد کیا ابن تیمیہ نے. ابن القیم نے بھی اپنی تلوار سے جہاد کیا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے زبان سے جہاد کیا تو علامہ ابن القیم نے بھی زبان سے جہاد کیا. علامہ ابن تیمیہ نے قلم سے جہاد کیا تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی مکمل طور پر جو ہے اپنی زبان سے تلوار سے جہاد کیا. تو آگے لکھتے ہیں کہ علامہ ابن القیم اپنے استاد کا سایہ تھے. یعنی جیسے جو خصوصیتیں اور جو شخصیت میں جو چیزیں تھیں وہ پوری مکمل تھیں. آگے لکھا ان دونوں شخصیتوں میں اور ایک چیز ہم مشترک پاتے ہیں. وہ کیا مشترک ہے؟ تواضع، جھکنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بندہ ہونے کا احساس ہونا، اس کو کہتے ہیں تواضع. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کے اندر جب علم آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. سمجھیے جب کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو وہ اس کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لیکن علامہ ابن تیمیہ ابن القیم کی زندگی دونوں سے پاک تھی. کہا دونوں تواضع میں اپنی مثال آپ تھے. اور اسی طریقے سے دونوں میں محبت، یہ بہت اہم ہے، اور اخلاص ان دونوں میں تھا. اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن القیم رحمہ اللہ میں جو آپس میں تعلق تھا وہ کیسے تھا؟ یہ کوئی معمولی تعلق نہیں تھا، بلکہ بکر ابو زید نے آگے لکھا کہ ابن القیم اپنے استاد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 500 جگہ لکھتے ہیں. یعنی علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنے استاد کے بارے میں اپنی کتابوں میں 500 جگہ لکھتے ہیں. یہ کوئی معمولی نہیں، 1-2 جگہ نہیں، 500 جگہ لکھتے ہیں. کبھی کیا بولتے ہیں؟ میرے استاد نے کہا، میرے استاد سے میں نے نقل کیا، میں نے اپنے استاد کو یہ کہتے ہوئے سنا. تو یہ بہت بڑی شہادت ہے. کیا مبارک صحبت ہے استاد اور شاگرد کی. معزز حاضرین، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ اور شاگرد کا آپس میں تعلق ختم ہو گیا ہے.
تو اساتذہ مادہ پرستی کی طرف گئے تو اپنے طلباء سے تعلق ختم ہوا، تو بھلا بتائیے جب دونوں کے درمیان تعلق ختم ہوگا تو بھلا بتائیے کون استاد ایسا ہے جو اپنے طالب علم کو علم دے سکتا ہے؟ علم دینے کے لیے تعلقات تو جان ہوتے ہیں، جب تعلق ہوگا تو استاد کا علم، اخلاق، اس کی ساری چیزیں اپنے شاگرد میں جو ہے کیا ہوں گی، مکمل طور پر جو ہے منتقل ہوں گی۔ چنانچہ کہتے ہیں 500 جگہ علامہ ابن القیم نے ذکر کیا ہے کہ میں نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو سنا، فرمایا، ایسے ایسے کیا۔ اور معزز حاضرین، بکر ابو زید آگے اور ایک بات لکھتے ہیں کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بڑے صبر کرنے والے تھے، مشقتوں کی وجہ سے کئی مرتبہ علامہ ابن القیم کو جیل میں جانا پڑا، اور علامہ ابن القیم کی موت آخری میں جیل ہی میں ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ کی موت جیل ہی میں ہوئی ہے، اور جیل میں بھی گئے تو لکھنے والوں نے لکھا کیا قرآن سے ان کا تعلق تھا سلف کا، 80 مرتبہ قرآن کو ختم کیا جیل میں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، علامہ ابن تیمیہ نے 80 مرتبہ قرآن کو ختم کیا جیل میں۔ اور جس آیت پر انتقال ہوا وہ آیت یہ تھی، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ متقین جنت میں ہوں گے۔ لہٰذا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 80 مرتبہ قرآن ختم کیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہا کرتے تھے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ 80 مرتبہ قرآن ختم کرنے کے باوجود بھی کہا کرتے تھے میں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ بہرحال دونوں کے اندر قدر مشترک یہ ہے کہ آزمائشوں کے نیچے تپے علامہ ابن تیمیہ، ساتھ میں یہ بھی گئے، ڈٹ کر مقابلہ کیا، جیل میں کئی مرتبہ جانا پڑا، جیسا کہ طلاق کے مسئلے میں، شد رحال کے مسئلے میں علمی بحث ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیل کے سلاخیں دیکھی علامہ ابن تیمیہ نے، تو علامہ ابن القیم کو بھی جو ہے صبر آزما مرحلے کو طے کرنا پڑا۔ اور اسی طریقے سے ان دونوں کے اندر اور ایک قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ جو ابن تیمیہ کا دشمن وہ علامہ ابن القیم کا بھی دشمن۔ آپ علماء کو دیکھتے ہیں جو تعصب میں آتے ہیں، جو قرآن و سنت کو نہیں مانتے، عقیدے میں سلف کے منہج کو نہیں اپناتے، ایسے لوگ علامہ ابن تیمیہ کو بھی گالی دیتے ہیں، علامہ ابن القیم کو گالی دیتے ہیں۔ لہٰذا مصر کا ایک مشہور عالم جو بڑا محدث تھا، اس کا نام تھا زاہد الکوثری، اس نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں بڑی گالیاں دی، کتابوں میں ان کے خلاف اعتراضات کی گولیاں برسائیں۔ لیکن یہ دیکھیے سورج کو چراغ دکھانا بیکار ہے، اس طریقے سے آپ کتنی بھی کتابیں لکھیں، سب لکھیں، لیکن علامہ ابن تیمیہ ابن القیم رحمہ اللہ کی علمی صلاحیت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا ہی پڑے گا۔ اور ان کے امت پر ایسے احسانات ہیں کہ تا قیام قیامت امت ان کے احسانات کو بھلا نہیں سکتی۔ لہٰذا جنہوں نے عقیدے کے منہج سلف کو نہیں سمجھا وہ دونوں ان کے دشمن ہو گئے۔ کن کے؟ علامہ ابن تیمیہ ابن القیم کے۔ تو علامہ ابن تیمیہ ابن القیم کو کیسے کہ ستایا گیا، لکھے ہیں کہ کبھی تو ان کو تکلیف دی گئی، کبھی ان کو جیل میں ڈالا گیا، کبھی جلا وطن بھی کیا گیا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کو، لیکن یہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے حلیف بن کر رہی۔ معزز حاضرین اور خواتین اسلام، جب ہم علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی شخصیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، انہوں نے لکھا ہے بکر ابو زید نے کہ دنیا میں سب سے بہترین طالب علم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اچھے اساتذہ اور معلمین فراہم کرے۔ یہ بہت بڑا نکتہ ہے، مدارس کے لوگ اس نقطے سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جس طالب علم کو اچھے استاد مل گئے تو سمجھیے کہ اچھا مخلص سلفی استاد اگر کسی شاگرد کو مل جاتا ہے تو وہ استاد ان طلباء کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسا شخص، جیسی پرمغ شخصیت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کو ملی تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اس انقلاب کے پیچھے جیسے میں نے کہا بہت چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد تو خاص شامل حال تھی، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی روحانی تربیت کا بھی بڑا اثر تھا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ جب علامہ ابن تیمیہ سے ملے تو اہل علم لکھتے ہیں ان کی عمر صرف 17 سال کی ہے۔ علامہ ابن القیم کی ملاقات ابن تیمیہ سے ہوتی ہے تو ابن القیم کی ملاقات صرف 17 سال تو یہ، اور ابن القیم رحمہ اللہ اس وقت 21 سال کے تھے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ جب ملے تو اس وقت ان کی عمر 21 سال کی تھی۔ ابن تیمیہ کی وفات کے وقت ان کی عمر 38 سال تھی۔ ابن تیمیہ کی وفات کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ بہرحال کئی سال تک ان کو ساتھ میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ معزز حاضرین، ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں علماء کے اقوال کیا ہیں، کیسے کیسے لوگوں نے ان کی کیا کیا تعریف کی وہ بھی ہم سنتے ہیں۔
سب سے پہلے علامہ ابن کثیر جو بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، یہ بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اپنے ساتھی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لا اعرف فی هذا العالم فی زماننا اکثر عبادتا منہ، کہا اپنے زمانے میں ابن القیم جیسا عبادت کرنے والا شخص میں نے دیکھا نہیں۔ عبادت کا ذوق و شوق، اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے دل میں جتنا پیدا ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق و شوق بندے کے دل میں پیدا ہوگا۔ معزز حاضرین، عموماً ہم دیکھتے ہیں علماء جب منہج سلف سے ہٹتے ہیں ہر چیز میں، نعوذ باللہ کبھی دنیا پرست بن گئے تو ان کو عبادت کا ذوق و شوق حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ عبادت کا ذوق و شوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کیجئے۔ آگے کہا بڑی عجیب نماز پڑھتے تھے، لمبے رکوع لمبے سجدے، لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے علامہ ابن القیم پر، تو کہ آپ کو لمبے رکوع لمبے سجدے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ کسی کی سنتے نہیں۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو وہ لذت ملتی ہے، بس اس لذت کی تعبیر بس کھڑے ہونے والے کو ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں ابن رجب، ایک بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علامہ القیم رحمہ اللہ نے بہت علوم حاصل کیے، تفسیر بھی جانتے تھے، اصول بھی جانتے تھے، نحو بھی جانتے تھے، صرف بھی جانتے تھے، پوری چیزیں جانتی تھیں۔ اور اسی طریقے سے آگے کہا کان رحمہ اللہ ذا عبادت و تہجد، کہا کہ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنے استاد ابن قیم کے بارے میں کہ بڑے تہجد گزار تھے۔ سلف کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیے، جتنے بڑے بڑے علماء دنیا میں گزرے ہیں ان کے تعلق باللہ کا جو سب سے بڑا راز تہجد میں پوشیدہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، پتہ نہیں کون تھے، نام بول رہا ہوں، امام احمد کے پاس ایک آدمی آیا تو امام احمد نے رات میں ایک چھوٹے سے تمالو میں پانی رکھا۔ اس پانی رکھنے کا راز ان کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ رات کو ایسے ہی تھا، صبح میں جب اٹھے تو پانی ایسے ہی تھا۔ نماز فجر کے وقت امام احمد نے اس آدمی سے پوچھا جو ان کے ہاں مہمان تھا، تعجب ہوتا ہے کہ آپ نے پانی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں پڑی۔ تو اس وقت امام احمد نے جو جواب دیا وہ کہا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی علم حاصل کرے اور وہ تہجد کو چھوڑ دے۔ اصل میں تہجد کے لیے وضو کرنے کے لیے وہ پانی کا لوٹا امام احمد نے اشارے کے طور پر رکھا تھا۔ تو سمجھ میں آیا کہ آدمی کی روحانی تربیت ہوتی ہے کس میں؟ تہجد میں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے وہ چیزیں بتائی جا چکی ہیں۔ بہرحال علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بڑے تہجد گزار تھے۔ کہا اتنا علم میں نے کسی کو نہیں دیکھا، قرآن کا علم، سنت کا علم۔ اور لیکن ایک بات انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی، وہ کیا کہی؟ کہا علم میں بہت آگے بڑھ گئے تھے لیکن غلطی سے پاک نہیں تھے۔ کتنی بڑی بات! ہم کسی بھی عالم کی خوبی بیان کریں، یاد رکھیے دنیا میں صرف نبی معصوم من الخطا ہوتے ہیں، غلطی سے پاک صرف نبی ہوتے ہیں۔ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئیں۔ کہا ابن قیم علم کے پہاڑ تھے لیکن میں نہیں کہتا کہ وہ معصوم من الخطا تھے، بلکہ ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ کہا کئی مرتبہ حج کیا، مکے میں تھے اور مکے والے ہمیشہ ان کی عبادت کے بارے میں ذکر کرتے تھے، اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ مکے والوں نے دیکھا مکے ابن القیم بڑا طواف کرتے، کہتے بڑی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ بہرحال علامہ ابن القیم رحمہ اللہ علم سے بڑی محبت کرتے تھے، لکھتے تھے، مطالعہ کرتے، کتابیں لیتے، کتابیں دوسروں کو دیتے، تصنیف و تالیف میں ان کو جو ہے بہت محبت تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جس زاد المعاد کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ کتاب تو سمندر کو کوزے میں بھرنے کی طرح ہے، اور یہ کتاب لکھی بھی سفر میں، سفر حج میں لکھی کتاب۔ ہم سفر میں بیٹھتے ہیں، موبائل ہم جو ہے دیکھ نہیں سکتے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے کیا برکت رکھی ان کے اخلاص میں۔ وہ سفر حج میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق پوری کتاب لکھی۔ بہرحال علامہ ذہبی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں حدیث کا اہتمام کیا، اس کے متون کو پڑھا، اسماء رجال میں بھی ان کو بہت درک حاصل تھا، فقہ میں اور اچھی طرح تھے۔ ابن حجر ایک شافعی عالم ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، انہوں نے ابن القیم رحمہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے بڑے کشادہ علم والے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کی محبت ان کے دل میں ایسی بیٹھ گئی تھی کہ وہ اکثر باتوں میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہی کو لیتے تھے، اور
کسی بات میں وہ ان کے خلاف نہیں جاتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ علامہ ابن تیمیہ کا جو موقف ہے اسی موقف کو اختیار کیا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے، اپنے استاد کے مکمل طور پر وہ علم دلیل کی بنیاد پر چلا کرتے تھے۔ یہ تو کچھ اوصاف تھے میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیے علماء کی تعریف میں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا وصف کیا تھا؟ وہ کئی اوصاف ہیں۔ سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کی طرح ابن القیم کو علم میں بڑا کمال حاصل تھا۔ جیسے میں نے کہا، میں یہ کہہ سکتا ہوں آگے بڑھ کر، یہ سلفیت کے دو ستون ہیں، علامہ ابن تیمیہ ابن القیم۔ جو کوئی عالم، جو کوئی دنیا میں عالم ان دونوں کو پڑھا تو سمجھیے اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ان دونوں کی کتابوں نے جن جن لوگوں کو پڑھا انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ جیسے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ، کوئی معمولی شخصیت نہیں، انہی کی طرف منسوب کر کے اہل حدیثوں کو وہابی کہہ کر گالی دی جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، بلکہ انہوں نے علامہ ابن تیمیہ ابن القیم کو پی لیا تھا۔ کتاب التوحید کتاب لکھنے کی بات آئی تو انہی کے منہج کو سامنے رکھا، توحید میں عقیدہ سلف کو لیا تو ابن تیمیہ ابن القیم کو اپنا مرجع بنایا۔ کتاب التوحید لکھی تو عرب، جزیرۃ العرب کو کیسے انہوں نے شرک سے نکالا؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ وہاں کے بادشاہوں کو موحد بنایا، ملک عبدالعزیز وہاں اور جزیرۃ العرب دیکھیں گے یہ بقی سے لے کر مکہ سے لے کر پورا جو ہے مکمل طور پر گنبدوں سے بھر گیا تھا۔ لیکن توحید کی برکت کیا تھی؟ ان دونوں کی کتابوں کو پڑھ کر توحید کا ایسا انقلاب برپا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد تھے تو انہوں نے توحید کا جو انقلاب عرب سے بیٹھ کر برپا کیا، یہ محمد ابن عبد الوہاب اسی نام کے آئے۔ ان دونوں کی کتابوں کو پڑھ کر ایسا توحید کا انقلاب برپا کیا کہ آج تک توحید کی برکت سعودی عرب میں اگر ہیں تو اللہ کی مدد کے بعد محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوتی کوششیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان دونوں سے متاثر ہوئے مصر کے مشہور عالم علامہ رشید رضا، بہت بڑے عالم۔ محمد ابن صالح عثیمین رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو علامہ رشید رضا مصری کی زندگی میں انقلاب آیا تو انہی کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے۔ اور بھلا بتائیے، آج بھی جو لوگ ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں وہ کچھ کر جاتے ہیں۔ صالح فوزان کو دیکھیے حفظہ اللہ، صالح آل الشیخ کو دیکھیے، کتنے لوگوں کو دیکھیے، عرب علماء کو دیکھیں گے آپ۔ اور یہ بات مجھے بولنے کے لیے کسی شرم کی ضرورت نہیں، حرمین کے خطبوں کو سن کر دیکھیے، ہر خطبے میں ابن تیمیہ کا ذکر، ہر خطبے میں ابن القیم کا ذکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلفیت کے ستون تھے۔ اگر آپ سلف کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ عقیدے میں کیسے تھے، ابن تیمیہ کو پڑھیے۔ سلف اخلاق میں کیسے تھے، ابن تیمیہ کو پڑھیے۔ سلوک اور تعامل میں کیسے تھے، ابن تیمیہ کو پڑھیے۔ بہرحال علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تربیت میں ابن تیمیہ کا بڑا کمال تھا۔ اپنا علم دیا، منہج دیا، اپنے اخلاق بھی ساتھ دیے۔ معزز حاضرین، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بڑے دشمن تھے انہی کے زمانے میں۔ ایک بڑا بدعتی تھا، جس وقت اس کا انتقال ہوا تو لوگ سب خوش ہو گئے۔ یہ کہنے لگے کہ آج تو ابن تیمیہ کے ایک بڑے دشمن کا انتقال ہو گیا ہے، ابن تیمیہ خوش ہو جائیں گے۔ لہٰذا انتقال کی خبر جب ابن القیم کو ملی تو فوراً وہ اپنے استاد کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آج آپ کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں اس بدعتی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو یقیناً خوشی مناتے، لیکن کیا اخلاق تھے سلف صالحین کے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو چیزیں کی وہ یقیناً ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم آبدیدہ ہو جائیں گے۔ فوراً علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس دشمن کے گھر گئے اور اس دشمن کے گھر جا کر پہلے تعزیت کی اور بیٹے کو بلا کر کہا، دیکھو تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا، یقین ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج سے میں تمہارا باپ۔ یہ کون سے اخلاق تھے، یہ کیسی صفت تھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ آج تو لوگ ان گالیاں دیتے ہیں، ہم بھی اپنے دشمن سے وہ اچھا سلوک نہیں کرتے جو علامہ ابن تیمیہ نے اپنے دشمنوں سے کیا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ علامہ ابن تیمیہ نے صرف اپنے شاگرد کو علم نہیں دیا بلکہ منہج بھی دیا، ساتھ میں اخلاق بھی دیے۔ اور اسی طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ کا دوسرا جو وصف ہے، عبادت کا ذوق و شوق، متقی تھے، عابد تھے، ذکر و اذکار، یہ تو روحانی زندگی کی کلید ہے۔
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل زندہ رہے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ کیسے تربیت پائی علامہ ابن القیم نے ابن تیمیہ کے ساتھ رہ کر، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، مثالوں سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ ایک موقع پر کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ نماز فجر کے لیے بیٹھتے تو وہیں بیٹھ جاتے، اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے وہیں بیٹھ جاتے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ معلوم ہے نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھنا اور اشراق کی نماز پڑھنے کے جیسے بندے کو مکمل حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کیا آج بھی عرب کے علماء اس کے بڑے جو ہے عمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ ایک دن ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بڑے مشغول تھے، ناشتے کا وقت ہوا تو ان کا جو نوکر تھا وہ ناشتہ لے کر آیا، ناشتہ لا کر رکھ دیا، ابن قیم وہیں کھڑے ہیں، جانور آیا ناشتہ کھا کر چلا گیا۔ بعد جب علامہ ابن تیمیہ اپنے ذکر کے مجلس سے الگ ہوئے، ذکر سے فارغ ہو گئے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ کا ناشتہ بھی اور جانور کھا لیا، لیکن کیا ایمان افروز جواب دیا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، مجھے تو اپنی بھوک کا احساس بھی نہیں ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو روحانی لذت اور غذا مل رہی تھی وہ مجھے کہاں مل سکتی ہے۔ اور کہتے تھے علامہ ابن تیمیہ دنیا میں ایک جنت ہے، وہ ذکر ہے، جو آدمی اس میں داخل نہیں ہوا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت تھی۔ تو عبادت کا ذوق و شوق، ذکر اذکار، تلاوت قرآن سے بڑا شغف تھا، اپنے استاد کا حال بیان کرتے اور اپنے استاد سے ساری چیزیں انہوں نے ورثے میں پائی تھیں۔ تواضع، انکساری، حسن خلق میں ممتاز، بڑی پرسکون زندگی گزاری۔ معزز حاضرین، مجھے کہنے دیجیے اور معاف بھی کیجیے، علماء کی جو زندگیاں گزرتی ہیں اگرچہ کم تنخواہوں پر یہ لوگ کام کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس مخلص علماء کا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا علماء کی زندگی میں جو سکون ہے وہ دنیا کے کسی مالدار شخص کی زندگی میں آپ پا نہیں سکتے۔ سلف صالحین میں کسی نے کہا ہمارے پاس جو سکون ہے ہماری زندگیوں میں، علماء کہتے ہیں اپنے بارے میں، ہمارے پاس جو سکون ہے اگر اس سکون کے بارے میں بادشاہ جان لیں تو اس سکون کو پانے کے لیے بادشاہ تلوار لے کر ہمارے پاس آ جائیں گے لڑنے کے لیے تاکہ وہ سکون ہمارے پاس لے لیں۔ اتنی پرسکون زندگی گزاری علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے، لیکن محبت بھی اتنی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور ہمیشہ جب بھی گناہ کرتے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ لکھنے والوں نے لکھا چہرے پر ایک نور تھا عاجز انکساری کا، ابن القیم کے چہرے پر ایمان کا جو نور تھا وہ کسی کے اندر میں نے نہیں پایا۔ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کو پرسکون زندگی کیوں ملی؟ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، ان تمام چیزوں سے بڑا سکون ملا ان کو۔ لیکن آپ دیکھیں گے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کو بڑا آزمایا گیا، کیا کیا نہیں آزمایا گیا، بہت مشقتوں کے جنگلات سے ان کو مشکلات کے جنگل سے یہ کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی اب ابن تیمیہ نے تعلیف کے سلسلے کو جاری رکھا۔ لیکن علامہ ابن القیم کو جو پرسکون زندگی ملی وہ پرسکون زندگی ابن تیمیہ کو نہیں مل سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن نے اتنا ستایا، ان کو آزمائشوں میں اتنا ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کو ذہنی سکون بھی دیا اور مکمل طور پر جو ہے انہوں نے آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ان کے اندر صبر بڑا تھا۔ ابن تیمیہ کے ساتھ ابن القیم کو جیل میں ڈال دیا گیا تو یوسف علیہ السلام کی طرح انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ یوسف جیل میں تھے، نام کو بند کر دیے گئے، لیکن وہاں جا کر بھی دعوت کے کام کو چھوڑا نہیں۔ اس طریقے سے یہ دونوں بھی تھے، وہاں رہ کر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، اور اسی سنت یوسفی کو زندہ کیا ہندوستان کی جیلوں میں ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے۔ یہ تو ہماری تاریخ اہل حدیثوں کی جاننا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اور اسی طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ مجتہد مطلق کے درجے پر فائز تھے۔ مجتہد مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اجتہاد کر سکتا ہے، اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ تمام شرطیں ابن القیم زندگی میں ہم کو مکمل طور پر ملتی ہیں۔ بہرحال علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی پوری عمر دین کی خدمت کے لیے گزار دی، مسئلے کے سلف کی اشاعت کے دفاع میں پوری زندگی گزاری۔ معزز حاضرین، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی زندگی میں علماء نے ایک چیز یہ بھی لکھی ہے کہ وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرتے تھے۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا اس دنیا میں گناہ کا جو آغاز ہوا حسد ہی سے ہوا تھا۔ ابلیس نے آدم پر حسد کیا تو وہیں سے دنیا میں بگاڑ پیدا ہوا۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ حسد سے پاک تھے۔ اسی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں لا یخلو جسد من حسد، کوئی انسانی جسم حسد سے پاک نہیں ہو سکتا۔ تو حسد سے پاک ہونے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے تقدیر سے راضی ہو جائے۔
یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جب بندہ اللہ کی تقدیر سے راضی ہو جائے گا، کسی پر حسد نہیں کرے گا۔ دوسروں پر حسد کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر حسد کرنا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا اور مجھے نہیں دیا، یہ اصل میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی شخصیت علماء کے لیے ایک بڑا نمونہ ہے، کہا کسی کے اندر حسد نہیں تھا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا؟ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، وہ تو سلفیت کا ستون تھے، منہج سلف کو پی لیا تھا، پوری زندگی سلفی عقیدے کی ترویج و اشاعت میں گزاری۔ جب کبھی سلفی عقیدے پر آنچ آئی تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی پوری زندگی سلفی عقیدے کے دفاع میں گزار دیا۔ آپ دیکھیں گے ایسی انہوں نے کتابیں لکھی سلفی عقیدے کے دفاع میں، جب بھی سلفی عقیدے پر آنچ آئی تو کسی کو انہوں نے بخشا نہیں۔ ابن تیمیہ نے اپنے زبان سے، قلم سے، اپنی تلوار سے گمراہ فرقوں کے خلاف جہاد کیا، تو اسی سنت کو زندہ کیا ابن تیمیہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی۔ کتنی کتابیں لکھی، میں آپ کو کتنے نام بتاؤں؟ اجتماع الجیوش الاسلامیہ، الصواعق المرسلہ، ایسی کتابیں لکھیں قرآنی آیات کے دوران جہاں جہاں سلفی عقیدے پر حملے ہوئے مکمل طور پر دفاع کیا۔ اور ایسے عالم کا حق اگر ہم نہیں جانیں تو یقیناً بھلا بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا، ہم میں سے جو عالم کا حق نہ جانے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اگر ہم سلفی ہیں، سلفی عقیدے کو پسند کرتے ہیں، تو سلفیت کی ستون کو جاننا اور ان کی پوری زندگی کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے سلفی عقیدے کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ سلفی عقیدے کو قرآن کی روشنی میں کیسے بیان کیا، دیکھیے وہ کیسے سلفی عقیدے کو سمجھتے تھے۔ ایک مثال کے ذریعے کہا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں نعمتوں کو گنوایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نعمتوں والی صورت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دودھ کو اللہ کی نعمت کے طور پر پیش کیا۔ کیسے بتایا؟ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ کہا دودھ نکلتا ہے ہرے گوبر اور لال خون کے درمیان سے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بھی بڑی عجیب ہے، ایک طرف گوبر، دوسری طرف لال خون، اس کا رنگ گرین ہے اور اس کا رنگ ریڈ ہے، ان دونوں کے درمیان سے نکلنے والے دودھ کا رنگ سفید ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت میں اسلامی عقیدے کو سمجھایا۔ الحمدللہ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ جو مدینہ کے مشہور محدث ہیں، ان کے پاس مجھے عقیدہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو انہوں نے عقیدے کی ایک کلاس میں اس آیت کی اشارہ کی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے دودھ کو، تو کہا اسلامی عقیدہ، سلفی عقیدہ دودھ کی طرح صاف و شفاف ہے، یہ ہے مثال۔ اور کہا یہ گوبر اور لال خون یہ عقیدے کی غلطیاں ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ عقیدے میں گمراہ ہوئے، یا تو اس کی مثال گوبر کی طرح ہے یا لال خون کی طرح ہے۔ ہمارا جو اسلامی سلفی عقیدہ ہے وہ دودھ خالص جو ہے مکمل طور پر دودھ کی طرح ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی نظر بہت گہری تھی عقیدے پر، آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں فقہی مسائل میں اختلاف تو کیا۔ اس جملے کو سنیے، کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے زمانے میں، اپنے مبارک زمانے میں کئی فقہی مسائل میں اختلاف کیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ اسماء و صفات اور عقیدے کے مسئلے میں مختلف نہیں ہوئے۔ ایک مثال آپ ایسی بتائیے کہ عقیدے کے مسائل میں نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں اختلاف تھا، نہیں، ایک مثال بھی آپ نہیں بتا سکتے۔ تو کیسی نظر ہے ان کے عقیدے پر کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں عقیدہ مضبوط تھا، ان کا عقیدہ ایسے تھا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ فقہی اختلافات ہیں، فرائض کے معاملے میں ابن عباس کی ایک رائے اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک رائے، لیکن آپ نہیں بتا سکتے کہ عقیدے کے باب میں فلاں صحابی نے یہ بات کہی تو قرآن حدیث سے ٹکراتے، ایسی ایک مثال بھی آپ نہیں دے سکتے۔ لیکن آگے کہا جیسے زمانہ دور ہوتا گیا، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور منہج صحابہ سے دور ہوتے گئے، تو اختلافات کی ساری چیزیں، عقیدے کے اختلافات کی ساری چیزیں پیدا ہوئیں۔ تو
امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ توحید اسماء و صفات کا انکار اور اسی طریقے سے توحید کے بارے میں جو غلطیاں بعد کے ادوار میں پیدا ہوئیں وہ اصل میں گمراہ فرقوں کی ایجاد ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی عقیدے پر اتنی گہری نظر ہے، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کی کس آیت میں گمراہ فرقوں کو ٹھوکر لگتی ہے، کہاں یہ سمجھ میں آتا ہے، بڑی باریک نظر ان کی۔ آپ کسی ایک آیت کو لے لیں گے، ایک آیت کی شرح تقریباً 60-70 صفحے کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ عقیدے کے معاملے میں اہل سنت والجماعت کا موقف ایسا ہے اور گمراہ فرقوں کا موقف ایسا ہے، کئی آیتوں کا۔ اب دیکھیے میرے سامنے جو تفسیر ہے بدائع التفسیر، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کوئی تفسیر نہیں لکھی، لیکن ان کی تفسیر ایسی تفسیر سلفی تفسیر کہ علماء نے ان کی کتابوں سے نکال کر ترتیب دیا ہے، اور وہ بھی 5-6 جلدوں میں آ گئی۔ اور ان کی کتابوں کو تفسیر کو پڑھیں گے تو آپ تفسیر میں ان کا سلفی منہج ایسا کہ علماء کو مکمل طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آخری میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے امت کی جو خدمت کی ہے، اس خدمت میں جو کتابیں لکھی ہیں ان دو کتابوں پر ہم بحث کرتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے بارے میں جیسے میں نے کہا، جس میدان میں قدم رکھا حق ادا کیا، ہر ایک میں تباہ آزمائی کی، جیسے تفسیر کا معاملہ، حدیث کا معاملہ، عقیدے کا معاملہ، لغت کا، ادب کا، ہر ایک میں۔ اور آپ دیکھیں گے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بڑے اچھے شاعر بھی تھے، جنت کے بارے میں 1000 اشعار لکھے، وہ نونیہ کے نام سے مشہور ہے، نونیت ابن القیم، 1000 اشعار، اس میں پورا عقیدہ جنت کے سارے، جنت کے بارے میں جتنی روایتیں احادیث میں ہیں ان صحابہ راویوں کے نام، اور جنت میں کیا کیا ہے، سب گمراہ فرقوں کا پورا رد 1000 اشعار میں رکھ دیا ہے۔ بہت عبقری شخصیت ہے علامہ القیم رحمہ اللہ کی۔ کیا کیا؟ ہر فن میں تباہ آزمائی کی۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، جس میدان میں بھی انہوں نے قدم رکھا سلفی منہج کو ہمیشہ مد نظر رکھا، عقیدے کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ فقہ کے معاملے میں۔ اعلام الموقعین جیسی کتاب لکھی اور بتایا کہ فقہی معاملے میں ایک آدمی کو سلف کا موقف کیسے اختیار کرنا چاہیے۔ سیرت میں کتاب لکھی زاد المعاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے مختلف شعبوں میں کیسے رہا کرتے تھے، اتنی اچھی کتاب آپ کو سیرت کی اور کوئی نہیں مل سکتی۔ بہرحال کسی بھی فن میں تباہ آزمائی کی، اس میں سلفی منہج کا مکمل طور پر جو ہے اس کا سلفی منہج کا لحاظ رکھا، اور جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر کے رکھ دیا۔ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں کئی کتابیں ہمارے سامنے، کچھ کتابیں چھپی ہیں اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو علامہ ابن القیم کی طرف غلط منسوب بھی کیا گیا ہے، ایسا بھی تاریخ میں ہوا ہے۔ کچھ کتابیں انہوں نے لکھی صحیح ہیں، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کتابوں کی نسبت میں علماء جو ہے ابھی بھی شک کرتے ہیں۔ بہرحال آج کے درس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ عالم کا حق جاننا ضروری ہوتا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ 1 سال کے نہیں بلے پورے 600 سال کے مجدد تھے۔ انہوں نے امت پر جو احسان کیا، ان احسانات میں ایک احسان یہ تھا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شاگردوں کی جو جماعت امت کے حوالے کی، جیسے امت ابن تیمیہ کا احسان بھلا نہیں سکتی، ان کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ کے شاگردوں کا امت پر احسان ہے۔ ہم تمام سلفی مردوں عورتوں کو پر ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم سلف کے نمونوں کو پڑھیں، صرف نہیں علم میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں سلفی بننے کی نیت سے پڑھیں، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، سلوک میں بھی، عقیدے بھی، ہم مکمل طور پر سلفی بن جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ علامہ القیم رحمہ اللہ کی تربیت میں اور ان کی کردار سازی میں سب سے بڑا کردار ان کے دادا اور باپ کا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی شامل حال رہی، لیکن ان کی زندگی میں علامہ ابن تیمیہ کا بہت بڑا رول ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ علامہ ابن تیمیہ کے، علامہ ابن القیم کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کا جہاں ذکر ہوگا وہاں علامہ ابن القیم کا ذکر ضرور ہوگا۔ آپ ابن القیم کو پڑھے بغیر ابن تیمیہ کی شخصیت کو سمجھ نہیں سکتے، یہ سب سے بڑا نقطہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ سلفی عقیدے کا ستون تھے۔ اللہ کے نبی نے جو یہ کہا کہ عالم کا حق جاننا چاہیے، ہر سلفی غیرت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم سلف کو جانیں اور ان کے عقیدے اخلاق کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کے معاملے
معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں ابن تیمیہ، ابن القیم جیسے شخصیتوں کو نمونہ بنانے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ابن القیم کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے بشری جو غلطیاں تھیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اور ان کے علم سے اور ان کے عقیدے سے ہمیں استفادہ کرنے توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کی جو کلاس ہوگی، ہم اس کلاس میں تفسیر کی جو کتابیں ہیں، ان وہ کتابیں کس طرح کی ہیں، اور ان کتابوں کے دوران علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی زاد المعاد کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ سیرت کو آج لے کر امت نے کیا ظلم کیا اس کے ساتھ۔ امت کا ایک طبقہ ہے جو سیرت کو صرف میٹھے میٹھے انداز سے لے کر رو لیتا ہے، امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو سیرت کو خلافت و ملوکیت بادشاہ کی طرف لیتا چھوڑ دیتا ہے، اور امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو سیرت کو بس ناول کی طرح پڑھ لیتا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سیرت کو سلف صالحین جس اہمیت اور جس نقطہ نظر سے دیکھتے تھے، اس نقطہ نظر سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ سیرت کے بارے میں سلف کا کیا خیال تھا، اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد جو لکھی، اس کتاب کا دوسری سیرت کی کتابوں کے درمیان میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اور اس کا کیا منہج ہے، انشاءاللہ ان عناصر پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔